बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से चीफ़ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को बाकायदा तौर पर लिख दिया गया है जुडिशल कमीशन बनाने के लिए जज की तैनाती 9 मई से मुतल्लिक। और ये ऐसे वक्त में पेशरफ सामने आई है जब कल ही लाहौर हाई कोर्ट का एक डिवीज़न बेंच का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट का एक डिवीज़न बेंच का फ़ैसला सामने आया था जन्म जावेद केस में। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का मैं बात नहीं कर रहा मंसूर अली शाह साहब की, मुनीब अख्तर साहब की या आयशा मलिक साहबा की या मलिक शहजाद साहब की या शाहिद वहीद साहब की, उनकी बात नहीं कह रहा। मैं आपको बात बताऊंगा जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, वो 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए उन्होंने क्या फरमाया था। फिर लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने कल पैराग्राफ नंबर 6 में क्या कहा, और उसके बाद जुडिशल कमीशन जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज पर मुश्तमिल अब तो सिर्फ नाम मांगा गया है, डिसीजन हो चुका है कि जुडिशल कमीशन बन गया है और ये हुकूमत का अख्तियार होता है। हुकूमत ने वो अख्तियार इस्तेमाल करते हुए अब तो सिर्फ हाई कोर्ट नाम देगी जजेस का, जो भी जज वो अपॉइंट करते हैं। तो ये तो सारा मामला खुलने जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आने वाली हैं और जो लोग उसमें जिस तरीके से कार्रवाई करते रहे, जो ज़िम्मेदारान थे जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले किए, वो जो भी ज़िम्मेदार है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ये एक बड़ा काम हुआ है। हम शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट से पहले हम बात कर लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट के जो कल तहरीरी फ़ैसला सामने आया। इमरान ख़ान जिनको मरकज़ी मुलज़म के तौर पर इस केस में जितने भी 9 मई के मुकदमात हैं, इन केसेस में मरकज़ी मुलज़म के तौर पर प्रोसिक्यूशन गर्दानती है या प्रोसिक्यूशन की जानिब से दावा किया जाता है। प्रोसिक्यूशन कहती है कि इमरान ख़ान ने उकसाया या इमरान ख़ान की जानिब से बाकायदा तौर पर एक साजिश तैयार हुई। 9 मई से पहले एक बनी गाला में ज़मान पार्क में इजलास होता है। उस इजलास में ये फ़ैसला किया जाता है कि बिलफ़र्ज़ इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया गया तो ऐसी सूरत में हम मुज़ाहरे करेंगे। मुख्तलिफ़ जो रियासती इदारे हैं उनके जो दफातर हैं या उनकी जो इंस्टॉलेशंस हैं उसके बाहर, ये कहते हैं कि इस तरह का कोई डिसीजन हुआ और इस तरह की कोई साजिश तैयार की गई। अब उस साजिश को हमेशा हमारा जो कानून शहादत ऑर्डर है, जो लॉ ऑफ एविडेंस है, वो कहता है सीक्वेंस ऑफ द फैक्ट्स, सीरीज़ ऑफ एक्ट्स और सीरीज़ ऑफ जो फैक्ट्स हैं उसमें सीक्वेंस होना ज़रूरी है। उस सीक्वेंस को बनाने के लिए प्रोसिक्यूशन ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से बात की गई कि एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने और उनके साथ जो बाकी उनके साथी एहलकार हैं, सरकारी एहलकार हैं, उन्होंने सुना कि इमरान ख़ान ऐसी को साजिश बना रहे हैं और उनके साथ मुराद सईद भी था और आज़म सवाती भी था और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद वग़ैरह और सारे लोग थे। जब अदालत में जिस मुकदमा में ये मॉडल टाउन का एक मुकदमा था उसमें उनका बयान पेश किया गया, जब भी किसी मुलज़म का बयान किसी भी मुकदमे में पेश किया जाता है वो उस मुकदमे की हद तक होता है। ये नहीं है कि एक ही बयान है और वो तमाम मुकदमात में हो। अब प्रोसिक्यूशन को इस बात का पता है। फ़रहाद अली शाह साहब क्रिमिनल लॉ के एक एक्सपर्ट हैं, वो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं, उनके नॉलेज में है कि किस तरीके से जो प्रोसिक्यूशन केसेस को तैयार करती है। मॉडल टाउन के मुकदमे में उनकी बयान करवा दिया गया। अब जब मॉडल टाउन का एक मुकदमा था जो मुस्लिम लीग नून हाउस जलाओ घराव केस है, और उस मुकदमे में इमरान ख़ान को भी नामज़द किया हुआ था और उसमें वो बयान उस इंस्पेक्टर का जमा हो गया। जब अदालत में, मैंने आपको बताया था इमरान ख़ान की 7 मुकदमात में ज़मानत थी। जब 5 अगस्त को गिरफ़्तार हुए थे तो 7 मुकदमात में वो अबूरी ज़मानत पर थे, वो 7 मुकदमात में ही नामज़द थे उस वक्त तक। 11 अगस्त को उनकी अबूरी ज़मानतें खारिज कर दी गई अदम पैरवी। बाद में फिर लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा के बेंच ने वो बहाल की थी। उनमें से 4 जो ज़मानतें थी वो पहले ही अबूरी ज़मानतें कन्फर्म हो गई थी, 3 ज़मानतें पेंडिंग थी जो हाल ही में खारिज हुई हैं। वो जो मॉडल टाउन वाला मुकदमा है वो उन 4 केसेस में से था जिस पर अबूरी ज़मानत कन्फर्म हुई और उसमें जज साहब ने ये फरमाया था कि इसमें बयान दिया गया है और एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने बाकी पुलिस वालों से, असमत कमाल उनका नाम है इंस्पेक्टर का, तो वो कहते हैं जो मुकदमा नंबर 366/2023 है मॉडल टाउन का, उसमें वो ये बयान करते हैं कि ऐसे हमने सुना ज़मान पार्क में कंस्पिरेसी का। अदालत कहती है कि नो वॉइस वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द अलेज्ड अबेटमेंट कंस्पिरेसी इज़ अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड,
کہ انہوں نے جو سنا وہ سارا ہیئر سے ایویڈنس ہے. ہیئر سے ایویڈنس از نو ایویڈنس ان دی آئی آف لا. انہوں نے جو کچھ سنا اس کی کوئی وائس، کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو ریکارڈنگ کچھ بھی موجود نہیں ہے. اس مقدمے میں انہوں نے عمران خان کو ضمانت دے دی. ایک وہ تھا، اور دوسرا تھا کہ جی عمران خان جب 9 مئی کے لیے نکلے تو عمران خان کی جانب سے گفتگو کی گئی اور انہوں نے کہا کہ جی اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے احتجاج کرنا ہے. عدالت کہتی ہے کہ جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی جانب سے یہ تمام تفصیل رکھی گئی ہے اور انہوں نے کوئی بھی اس میں انکریمنیٹنگ مٹیریل دکھانے میں ناکام ہو گئے. خالی احتجاج کا کہنا کوئی جرم نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ احتجاج کرنا ہے تو احتجاج کا حق تو آئین نے دیا ہے. احتجاج کہنا، ہاں انہوں نے یہ کہا ہوتا کہ آپ نے وہاں ایسی کوئی ویڈیو موجود ہوتی، ایسا کوئی ٹویٹ موجود ہوتا کہ آپ نے تباہ کر دینا ہے سرکاری املاک کو، یا وہ خود لیڈ کر رہے ہوتے اس تباہی کو، پھر تو آپ کا کیس بنتا تھا. جب خالی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مجھے گرفتار کیا گیا تو اس صورت میں آپ نے باہر نکلنا ہے، تو اس میں کوئی ایسی کہ انکریمنیٹنگ مٹیریل نہیں ہے. یہ جسٹس انوار الحق پنو اور جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے یہ فیصلہ دے دیا. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ایک معاملہ تھا 9 مئی کے جو 5 ملزمان تھے راولپنڈی کے اور ان کی ضمانتیں خارج ہوئی تھیں GHQ حملہ کیس میں. ان کا کیس گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جسٹس جمال مندوخیل صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا، اس میں حسن اظہر رضوی صاحب تھے. مندوخیل صاحب نے کیا کہا تھا؟ مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر اب سابق وزیر اعظم کو ہم غدار مان لیں. کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل کہہ رہا ہے جی کہ عمران خان نے یہ ساری سازش کی ہے، تو کیا اس کے بیان پہ ہم سابق وزیر اعظم کو غدار مان لیں؟ ریلی نکالنا یا کارکن ہونا جرم ہے. جسٹس مندوخیل نے کہا کہ کوئی ریلی نکالنا یا کسی جماعت کا کارکن ہونا یہ جرم ہے. 9 مئی کے 5 ملزمان کی ضمانت منظور کی. سپریم کورٹ نے راولپنڈی سے گرفتار 9 مئی کے واقعات کے 5 ملزمان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں 50,000 ہزار کے مچلقوں کی عوض رہا کیا تھا، جن کو بعد میں 3 MPO میں گرفتار کیا تھا. پھر اس کا اظہار مندوخیل صاحب اور اطہر من اللہ صاحب نے کیا تھا ایک کیس کی سماعت کے دوران، اور پھر ان کو رہا کیا گیا تھا. عدالت عظمیٰ نے قرار دیا کہ یہ مزید انکوائری کا کیس ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک دیا کہ حکومت اور ریاست ماں باپ ہوتی ہے. ماں باپ ناراض ہوں تو بچوں کو 1-2 تھپڑ لگا کے پھر منا لیتے ہیں. 1 سال سے ملزمان گرفتار ہیں، 1 سال اور گزار لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اصل دہشت گردوں کو پکڑتے نہیں، ریلیوں والوں کو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کیا ہم ایک ہیڈ کانسٹیبل کی بات پر سابق وزیر اعظم کے بارے میں مان لیں کہ وہ غدار ہے؟ خدا کا خوف کریں. یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ اسپیشل برانچ لاہور میں تعینات ملازم کا بیان کیا آسمانی صحیفہ ہے؟ کیا سیاسی کارکن ہونا جرم ہے؟ ہماری بربادی یہی ہے کہ ہم نے طلبہ یونینز پر پابندی لگائی اور سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی. اب تک تمام ملزمان گرفتار نہیں کر سکے. 150 ملزمان کے FIR میں دیں اور انہیں 10 سال گرفتار نہ کریں تو پھر گرفتار 5 ملزمان کا کیا قصور ہے؟ پولیس گرفتار ملزمان کے نام کیسے پتہ لگے؟ کیا پہلے سے نام دیے گئے تھے کہ ان کو گرفتار کریں؟ پولیس والے کیس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. کیا ریلی نکالنا جرم ہے؟ گرفتار لوگوں کو دہشت گرد بنانے کی پوری کوشش کی. سسٹم چلنے دیں. سسٹم کی جنگ میں یہ سسٹم کی جنگ ہے. یہ ان کی آبزرویشن تھی جسٹس جمال مندوخیل صاحب کی. اس کے بعد حسن اظہر رضوی صاحب نے کہا کہ حمزہ کیمپ کے سارے کیمرے تباہ ہو گئے تھے. آج تو ہر کسی کے پاس موبائل ہے، اس سے ویڈیو بنا لیتے. اتنے بڑے دہشت گرد پکڑ لیے ہیں، کیا ان سے پٹرول بم ملے؟ اتنی بڑی فورس لگی ہوئی تھی اور انہوں نے تباہی مچا دی. جبکہ مسرت ہلالی نے ریمارک دیے کہ FIR میں تو ISI کے آفس پر حملے کا لکھا ہی نہیں ہے. حساس تنصیبات تو بہت سی ہوتی ہیں. ملزمان کو 10 مئی کو گرفتار کیا گیا اور وہ 10 ماہ سے گرفتار ہیں. جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے راولپنڈی سے گرفتار سان 9 مئی کے ملزمان سیف اللہ، وقاص، کامران، نصر اللہ اور اویس ایاز عباسی کی جانب سے دائر ضمانتوں پر سماعت کی اور سپریم کورٹ نے پولیس اور پروسیکیوشن کو آڑے ہاتھوں لیا. اور پھر اس کے بعد عدالت کی جانب سے وہ کہا گیا کہ جو راولپنڈی حملہ سمیت توڑ پھوڑ کا جن پہ الزام ہے، عدالت نے کہا کہ کدھر ہیں وہ CCTV کیمرہ کدھر ہے اور کیسے یہ سارا کچھ آپ کو پتہ چلا. اب سپریم کورٹ اب تک صرف 9 مئی سے متعلق صرف 5 ضمانت کی درخواستیں گئی ہیں، اور یہ وہ معزز ججز ہیں جن کے بارے میں جن کے نیوٹرل ہونے کے حوالے سے کوئی شک نہیں کر سکتا، غیر جانبدار ہونے پر شک نہیں کر سکتا. ان کے یہ ریمارکس، پھر لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے یہ ریمارکس ہیں، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم جو دہشت گردی عدالتوں کے فیصلے آئے ہیں. وہ خیبر پختونخوا حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ 9 مئی سے متعلق جو واقعات ہیں اس کی جوڈیشل کمیشن بنائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے باقاعدہ ایک درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ میں، اور بار بار، اور ابھی جب وہ ویڈیو لنک پر پیش ہوئے تو انہوں نے عدالت کو یاد کروایا کہ 9 مئی کی ہماری ایک
پٹیشن پینڈنگ ہے جوڈیشل انکوائری. ہم چاہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں, وہ انکوائری کرے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے سٹنگ جج ہوں, اور وہ بتائیں کہ اگر ہمارے لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ریاستی املاک کو نقصان پہنچائے, اور اگر کوئی اور ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو آپ بنائیں جوڈیشل کمیشن. یہ پہلے دن سے ان کا مطالبہ تھا. اب خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی, انہوں نے جب کابینہ تشکیل پائی تو اگلے تیسرے چوتھے اجلاس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنانے جا رہے ہیں. اب اس پر باقاعدہ طور پر عمل درآمد کے لیے خیبر پختونخوا پی ٹی آئی حکومت نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے. صوبائی حکومت نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم سے جوڈیشل کمیشن کے لیے ججز کی تعیناتی اور تقرری کی استدعا کر دی ہے. خیبر پختونخوا نے صوبے کی حد تک 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی منظوری دی تھی, جس کے بعد اب خیبر پختونخوا حکومت نے باقاعدہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے. صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم نے چیف جسٹس سے شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی استدعا کی ہے, اور اب چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن کے لیے جج کا نام دیں گے. ابھی تک جواب موصول نہیں ہوا, لیکن جو چیف جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ وہ اپنا ایک جج ہائی کورٹ کا ایک سٹنگ جج مقرر کریں گے جو 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کرے گا. آفتاب عالم نے بتایا کہ جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں قائم ہوگا, جو سنگل یا زیادہ رکنی کمیشن بھی ہو سکتا ہے, جس کے بعد ٹی او آرز کو فائنل کیا جائے گا. 27 جون کو خیبر پختونخوا حکومت نے 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی منظوری دی تھی. صوبائی کابینہ کے فیصلے کے بعد کمیشن کو 9 مئی کی مکمل تحقیقات کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. تحقیقات کے بعد 9 مئی 2023 کے واقعات میں ملوث تمام جو کردار ہیں ان کو بے نقاب کرنے کا کہا گیا تھا. اور اب یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کہ باقاعدہ طور پر چیف جسٹس کو خط لکھا ہے. چیف جسٹس اسی ہفتے ایک جج ہوں 2 ججز ہوں وہ تعینات کر دیں گے, اور اس کے بعد وہ پھر ٹی او آرز حکومت بنائے گی, اور حکومت سہولت کاری کرے گی مینز کے جو انکوائری میں وہ ان کے پابند ہوں گے, ان کے احکامات ماننے کے, اور پھر وہ کمیشن رپورٹ جاری کرے گا اور وہ رپورٹ پبلک ہوگی. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.